السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیوی پر جو ہے ساس اور سسر کی خدمت جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ تو شروع ہم یہاں سے کریں گے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے یعنی بیوی کے حقوق رکھے ہیں شوہر پر، اور شوہر کے حقوق رکھے ہیں بیوی پر۔ یہ دونوں جو ہے دوسروں کا حق ادا کرے اور اپنا فرض جو ہے وہ پورا کرتے رہے، اور شوہر جو ہے فرض پورا کرتا رہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور یہ بھی جان رکھے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہوئی ہے، تو میاں بیوی میں ایک کو فضیلت دے دی، اور اس لحاظ سے کہ وہ ایک قسم کی سربراہی کریں۔ ایک ملک میں دو سربراہ نہیں چل سکتے، دو حکمران نہیں چل سکتے، صحیح ہے؟ تو گھر میں فائنل مثال کے طور پر ایک بات ہو رہی ہے، اب فائنل بات کہاں پہ آ جائے؟ تو مرد کی سربراہی وہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو مان لیں۔ اب دیکھو حقوق، یعنی جو عورت ہے بیوی ہے وہ اپنے شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے۔ اب بچہ ہے اس کا بھی تو ہے، لیکن اپنے شوہر سے اگر چاہے تو دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ حقوق کی وجہ سے ہے کہ اس کے حق بھی زیادہ ہے، جس طرح شوہر کے حقوق وہ اس پر ہے۔ تو ساس سسر پر بھی بہو کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے، جس طرح بہو پر لازم نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے، تو ساس سسر پر بھی لازم نہیں۔ اور اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کتنی قربانیاں دے رہی ہوتی ہے، اکثر گھروں میں ساس سسر بھی تو بڑی خدمات کرتی ہیں، خدمتیں کرتی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قانونی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو بیوی پر اس طرح کی ذمہ داری نہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرے، لیکن اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے نا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسب کا رشتہ پیدا کیا ہے اپنے والدین سے، جعلہ نسبا وصہرا، اور پھر یہ ساس سسر کا رشتہ بھی یہ بھی پیدا کیا ہے، بیوی کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے جو رشتہ ہے یہ بھی پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں والدین کے رشتے کا بھی ذکر کیا اور ساس سسر کے جو رشتہ بنتا ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ جس طرح والدین محرم ہے تو ساس سسر بھی محرم ہے، تو والدین کی خدمت کرنی چاہیے تو ساس سسر کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا بار بار کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسی صلہ رحمی ہوگی کہ آپ والدین جو اپنے شوہر کے والدین کا کوئی خیال نہیں رکھے، یا شوہر جو ہے اپنی بیوی کے والدین کا خیال نہیں رکھے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ بات یاد رکھیں، استطاعت سے بڑھ کر جانور پر بھی آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہو، طاقت سے بڑھ کر نہ کسی گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر بھی آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہو، تو بیوی اور بہو تو پھر بھی انسان ہے نا، ان پر آپ ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ وہ اتنا ہی کام کرے، اتنی ذمہ داریاں سنبھالے جتنی وہ آسانی سے کر سکتی ہے، لیکن جو آسانی سے کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کرے تو یہ بھی غلط ہے نا۔ بات سمجھ میں دونوں طرف دیکھنا چاہیے، دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ بیوی کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو کام کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر رہی، اور شوہر کی والدہ کو یا والد کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بہو پر وہ بوجھ ڈالے جو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو صلہ رحمی کا خیال، اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ضعیف لوگوں کے حقوق کے، ضعفاء کی مدد سے تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کمزوروں کی مدد سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اور ساس سسر کمزور ہوتے ہیں
تو اخلاق کی کتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، حسن سلوک کی کتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، تو ان باتوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کی بڑی عمر کی ایک خاتون سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ میری بہت سی بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں نے سوچا بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لوں تاکہ میری چھوٹی بہنوں کا خیال رکھے، تربیت کرے۔ ٹھیک ہے، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی جو بہنیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن شوہر کی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی ہی بیٹھی نہ رہیں، وہ بھی گھر کی ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی، وہ سارے کام ان کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہے، وہ بھی ہاتھ بٹایا کریں۔ تو جب یہ سپورٹیو کام ہوگا کہ سپورٹ ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہوگی، ایک دوسرے کو ایک ہی رشتہ، ایک ہی فیملی سمجھا جائے گا، تو پھر مسئلے مسائل وہ نہیں ہوں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ تو بعض علماء نے کہا کہ بیوی کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی اس خدمت پر شکر گزار ہو، شکر ادا کرے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی خدمت کرے ہی نہیں، یعنی مثال یہ کہا جائے گا کہ دیکھو بیوی پر یہ فرض نہیں ہے، قانونی فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی فرض ہے، اور اخلاقی طور پہ وہ کر رہی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا شکر گزار رہے، شکریہ ادا کرے، اس کا خیال رکھے۔ جب دیکھو ایکسٹرا کوئی بوجھ اٹھاتا ہے تو دوسرے کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مرد اگر اپنی بیوی کا ایکسٹرا خیال رکھے تو بیوی کو بھی ایکسٹرا ذمہ داری اٹھانے کی ترغیب ہوگی، صحیح ہے۔ اسی طرح جو اگر بیوی ایکسٹرا خیال رکھ رہی ہے تو شوہر کو خیال ہوگا کہ میں بھی ایکسٹرا جو ہے اس کا خیال رکھوں، ٹھیک ہے۔ ورنہ شوہر کہے گا کہ بس پھر تو میرے ذمے بھی آپ کو صرف جو نا وہ 3 جوڑے کپڑے دینے ہیں پورے سال کے لیے، اور میں کھانے کے لیے جو ہے وہ دودھ لایا کروں، کھجورے لایا کروں، اور جو کی روٹی تمہیں دے دیا کروں، تو میری تو ذمہ داریاں بس یہی بنتی ہیں، پھر باقی سارے کام تم کرو۔ تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سسر کی اگر جسمانی خدمت ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ خود کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، بیوی اکثر یہ تو کہتی ہے نا کہ ساس سسر کی خدمت اسلام میں فرض نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہی اسلام جب کہتا ہے کہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، چوتھی شادی کر سکتا ہے، پھر یہ طوفان کھڑا کر دیتی ہے، پھر یہ کہتی ہے کہ مجھ سے اجازت نہیں لی ہے شادی کی ہے۔ بیوی سے اجازت دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پھر یہ کیا کرتی ہے، یہ کہتی ہے قانون میں ہے تو میں قانون میں چلوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کسی صحابی نے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے خدمت کے لیے غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، صحیح ہے، اجتماعی نظام تھا، مدد ہوا کرتا تھا خاندانوں کا آپس میں۔ اب تو ہر شخص پر اپنی ذمہ داریاں آئی ہوئی ہے، تو اگر شوہر کا بیوی بھی وہ خیال نہیں رکھے اور بیوی کہے کہ میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کروں، ان کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، ان کے لیے ان کے کپڑے نہیں دھوؤں گی، تو پھر مطلب یہ ہے کہ شوہر بعض اوقات 2 مزدوریاں کرتا ہے، وہ گھر آئے گا تو والدین کے لیے کھانا بنائے گا، ان کے کپڑے دھوئے گا، یا اگر کسی کو نوکر رکھے گا تو مطلب وہ تنخواہ جو لے رہا ہے تو وہ ان کو دے، گھر کے اخراجات کون پوری کرے گا، یہ بچوں کے تعلیمی اخراجات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ کون اٹھائے گا۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھو اگر کسی نے شادی کی نا، اور شادی کے بعد جو ہے بیوی کہے کہ یہ شوہر میں مجھ سے جمع نہیں کرے گا، میں نے صرف شادی کی ہے، جمع نہیں کرے گا، تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی ہے تو جمع اس کے ساتھ انڈرسٹوڈ بات ہے، جمع کرے گا، صحیح۔ تو اسی طرح جب شادی ہو گئی ہے تو لڑکی اپنے خاوند کے گھر کو سنبھالے گی، یہ انڈرسٹوڈ بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرد کرے گا، مالی ذمہ داریاں، پیسے کمانا، یہ مرد کی ذمہ داری، عورت پر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں،
صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے غلام لونڈیوں کے انتظام نہیں کر سکتے تھے کہ میری بیٹی ہے، کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود فاطمہ رضی اللہ عنہا پتھر کی چکی چلاتی تھی، جو چکیاں ہوتی ہیں نا جس میں آٹا وغیرہ اور گندم وغیرہ تو پتھر کی چکیاں چلاتی تھی۔ تو یہ پھر کیوں کرتی تھی وہ اتنے سارا کام؟ اسماء بنت ابی بکر دور سے زمینوں سے چارہ لایا کرتی تھی۔ بس آج مصیبت یہ ہے کہ لبرلزم، آزادی کی سوچیں آ گئی ہے، عورتیں باغی بن رہی ہیں اور بہت سی جگہوں پر مرد بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیوی ہے یہ انسان ہے اور بیوی ہے، اور قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت ہے تمہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صحیح ہے؟ تو یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ وہ غلام لونڈیاں نہیں ہے، تو شوہر بھی بیویوں کا خیال رکھے، یہ فرض ہے، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کو تکلیف نہ دے اور ظلم نہ کرے۔ تو آج معاشرے میں بات ایسا ہے کہ مرد کا ظلم تو فوراً نظر آ جاتا ہے، عورتوں کا ظلم نظر نہیں آتا ہے، تو اس کا بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ ظلم کا ساتھ نہ دیں، اگر شوہر ظلم کر رہے ہیں اس کا ساتھ نہ دیں، کوئی بھی ہو، اگر بیوی ظلم کر رہی ہے تو اس بیوی کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن مصیبت یہ آج معاشرے میں اکثر لوگ مزے لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی تکلیفوں کا مزہ لیتے ہیں، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو۔ بعض اوقات مظلوم مرد ہوتا ہے، بعض اوقات مظلوم وہ عورت ہوتی ہے، تو لوگ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ظالم کے ساتھ ہوگا تو ظالم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ظالموں کے ساتھ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكْهُمُ النَّارُ، آگ پہنچے گی۔ تو یہ مختصر بات تھی، اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور پھر وہ جو جس گھر میں وہ آئی ہے تو اس گھر کا بھی خیال رکھے وہ عورت، اور خصوصاً اس عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر شوہر کے ماں باپ جو ہیں وہ موجود ہیں تو شوہر کو بھی ترغیب دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو، اور خود بھی کوشش کرے کہ میں اپنے والدین سے تو دور آ گئی ہوں، یہاں خدمت کر کے میں ثواب حاصل کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے کہ عورت اگر دیکھ رہی ہے کسی وجہ سے مشترکہ گھر میں نہ رہنا چاہے تو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام، الگ گھر سے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کمرہ ہو جس میں اس میں کچن وغیرہ کا انتظام اس کا الگ ہو، ٹھیک ہے، خرچہ اس کو الگ ملا کرے۔ تو یہ نہیں کہ لازمی طور پر دور ہی کسی اور جگہ جو ہے انتظام کرے جائے، اس کا خرچے وغیرہ کا انتظام وہ الگ کر دیا جائے۔ اور حسن الفتاوی، محمود الفتاوی فتاوی جات میں لکھا ہوا ہے اگر بیوی مالدار ہو تو اسے الگ مکان دینا واجب ہے، اور متوسط درجے کی ہو تو اسی مکان میں ایک مستقل کمرہ کے علاوہ باورچی خانہ، غسل خانہ اور بیت الخلاء بھی مستقل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ عورت مسکین ہو تو صرف ایک کمرہ کافی ہے، باورچی خانہ، غسل خانہ اور بیت الخلاء مشترک ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں حصہ چارم نکاح کے بیان میں کہا ہے کہ جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابعداری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ساس سسر کی خدمت کرے گی تو کیا اس کو اس خدمت سے ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ لازمی بات ہے ثواب ملے گا، عذاب تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام والد تھے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیوی کو طلاق دے، اس نے طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا طلاق دے، اس نے طلاق دے دی۔ والدین کا تو یہ اتنا بڑا پاور ہے اور ان کے اتنے حقوق ہیں، اور حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرے اور بڑوں کی جو ہے عزت نہیں کرے۔
تو آپ چھوٹوں کا بھی خیال رکھیں جو بہو ہے، اور بڑوں کا بھی جو ساس سسر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ جو معاشی ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ مرد پر ہے، یعنی مالی سپورٹ وہ مرد کرے گا، مالی تعاون وہ مرد کرے گا، مالی ذمہ داریاں پیسے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری، عورت پر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے غلام لونڈیوں کے انتظام نہیں کر سکتے تھے کہ میری بیٹی ہے، کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود فاطمہ رضی اللہ عنہا پتھر کی چکی چلاتی تھی، جو چکیاں ہوتی ہیں نا جس میں آٹا وغیرہ اور گندم وغیرہ ہوگا، تو پتھر کی چکیاں چلاتی تھی۔ تو یہ پھر کیوں کرتی تھی وہ اتنے سارا کام؟ اسماء بنت ابی بکر دور سے زمینوں سے چارہ لایا کرتی تھی۔ بس آج مصیبت یہ ہے کہ لبرلزم، آزادی کی سوچیں آ گئی ہے، عورتیں باغی بن رہی ہیں، اور بہت سی جگہوں پر مرد بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیوی ہے یہ انسان ہے اور بیوی ہے، اور قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت ہے تمہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صحیح ہے۔ تو یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ غلام لونڈیاں نہیں ہے، تو شوہر بھی بیویوں کا خیال رکھے، یہ فرض ہے، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کو تکلیف نہ دے اور ظلم نہ کرے۔ تو آج معاشرے میں بات ایسا ہے کہ مرد کا ظلم تو فوراً نظر آ جاتا ہے، عورتوں کا ظلم نظر نہیں آتا، تو اس کو دیکھنا چاہیے دونوں طرف سے، کسی بھی طرف سے، یعنی آپ ظلم کا ساتھ نہ دیں، اگر شوہر ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ نہ دیں، اگر بیوی ظلم کر رہی تو بیوی کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن مصیبت یہ آج معاشرے میں اکثر لوگ مزے لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی تکلیفوں کا مزہ لیتے ہیں، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو۔ بعض اوقات مظلوم مرد ہوتا ہے، بعض اوقات مظلوم وہ عورت ہوتی ہے، تو لوگ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ظالم کے ساتھ ہوگا تو ظالم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ظالموں کے ساتھ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ پہنچے گی۔ تو یہ مختصر بات تھی، اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور پھر وہ جو گھر، جس گھر میں وہ آئی ہے تو اس گھر کا بھی خیال رکھے وہ عورت، اور خصوصاً اس عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر شوہر کے ماں باپ جو ہیں وہ موجود ہیں تو شوہر کو بھی ترغیب دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو، اور خود بھی کوشش کرے کہ میں اپنے والدین سے تو دور آ گئی ہوں، یہاں خدمت کر کے میں ثواب حاصل کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔